یہ لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب ہر اس شخص کو معلوم ہے جو اس مملکت خداداد سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ دنیا کے تقریباً 200 کے قریب ممالک میں سے واحد خطہ ارضی ہے جو یوں تو ایک قومی ریاست کہلاتی ہے، مگر اس کی تخلیق کے وقت اس کی قومیت، نسل، رنگ اور زبان کی بجائے مسلمان تھی۔ قیام پاکستان تک کوئی ایک بیان، تقریر، تحریر یا مراسلہ ایسا نہیں ملتا جو اس بات کا اعلان نہ کرتا ہو کہ یہ ملک ہم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی پاکستان کے اس تصور قومیت پر ایمان رکھتا ہے اسے ان لوگوں کے چہرے بھی معلوم ہیں، دلوں کا بغض بھی پتہ ہے اور حدود اربا بھی۔ پاکستان کے نظریے پر ایمان رکھنے والا خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اساسی نظریے سے ویسے ہی چلتے ہیں جیسے شیطان کسی شخص کے نیک عمل سے جلتا اور کٹتا ہے۔ یہ لوگ گزشتہ 70 سال سے بار بار کسی نہ کسی ایسے لا حاصل موضوع کو چھیڑتے رہتے ہیں جس سے اس ملک کی بنیادی حیت ترکیبی یعنی اسلام اور مسلمان پر زد پڑتی ہو۔ کبھی یہ قوموں کے استحصال کی بات کریں گے اور کبھی نسلی تقسیم کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 ستمبر 1947 کی تقریر، 1971 میں بھارتی فوج کی مداخلت سے بنگلہ دیش کی تخلیق، اقلیتوں خصوصاً قادیانیوں کی حالت زار، توہین رسالت کے معاملے میں پاکستانیوں کا جذباتی پن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد بیان کرنا ان کی محفلوں میں گفتگو کے عمومی موضوعات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنرل ضیاء الحق کو گالی دیتے ہیں اور اسے ہر برائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کی حالت دلی کے ان متعصب ہندو ٹورسٹ گائیڈوں جیسی ہے جو قطب مینار کے ساتھ 1190 میں التمش کی تعمیر کردہ مسجد قوت اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سیاحوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اورنگزیب عالمگیر نے مندروں کو گرا کر ان کے پتھروں سے یہ مسجد بنائی تھی، جبکہ اورنگزیب عالمگیر اس مسجد کے بننے کے 458 سال بعد ہندوستان کے تخت پر بیٹھا۔ متعصب ہندو مذہبی ہو یا سیکولر مسلمان، دونوں اورنگزیب کو برا بھلا کہہ کر خوش ہوتے ہیں، مگر یہی متعصب ہندو گائیڈ اسکندرا میں اکبر کے مقبرے پر اس کی وسیع المشربی کے گن گاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اس طبقے کے دلوں میں اکبر کے بعد مشرف کی مورتی بالکل ویسے احترام سے سجی ہوئی ہے جیسے آج کے دور کے بے شمار یہودیوں کے دلوں میں سامری کے سونے کے بچڑے کی مورتی دولت کے حصول اور برکت کے لیے سجی بیٹھی ہے۔ یہ طبقہ مشرف دور میں اس ملک کی اساس پر حملہ کرنے، اس کے نظام تعلیم کو سیکولر بنانے اور اس ملک کے عالمی منظرنامے کو لبرل اور مغربی اقدار سے ہم آہنگ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے ادوار میں بھی مشرف کی ہر پالیسی پر نکتہ چینی ہوتی رہی، مگر اس کے سیکولر اقدامات جیسے خواتین کی 30% بغیر الیکشن لڑے اسمبلی کی نشستوں کی بھیک وغیرہ جیسے اقدامات سے آج بھی محبت کی جاتی ہے۔ مشرف دور میں ہی اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر روابط اور اسے تسلیم کرنے جیسے موضوع پر آج یہ لوگ ایک مشن سمجھ کر وقفے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پرویز مشرف اور اس کے سیکولر نظریاتی حواریوں کے سینے پر ایک تمغہ یہ بھی سجا ہے کہ جب پرویز مشرف افتخار محمد چودھری کو چیف جسٹس کے عہدے سے معزول کرنے کے بعد محدود مارشل لا لگا کر دوبارہ وردی میں صدر منتخب ہوا تو 9 اکتوبر 2007 کو اسرائیل کے صدر نے سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود بھی اسے اس کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ میں مشرف کو اپنی روزانہ کی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اس نے نیوز ویک کو انٹرویو میں کہا، "You have shown the responsibility and strength in preventing the spread of violence and terrorism on many occasions, and I carry in my heart your support for peace in the Middle East which I heard directly from you." آپ نے بے شمار مواقع میں تشدد اور دہشت گردی کو روکنے میں جس ذمہ داری اور قوت کا مظاہرہ کیا، اور میرے دل میں آپ کے ان جذبات کی بہت قدر ہے جو آپ مشرق وسطیٰ میں امن کے بارے میں رکھتے ہیں، اور میں نے براہ راست آپ کی زبانی سنے ہیں۔ یہ وہی دور ہے جب پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی ترکی میں اپنے ہم منصب اسرائیلی وزیر خارجہ سے بیک ڈور ملاقات کے چرچے ہوئے تھے۔ پرویز مشرف کے جانے کے بعد اب اس کے ہم نوالا و ہم پیالہ اور ہم مشرب و ہم صحن گروہ اس بحث کو بار بار چھیڑتا رہتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی ہی بیک ڈور ملاقات 14 جنوری 1953 میں قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ اور اسرائیلی سفیر عبادیہ بان کی واشنگٹن میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ باقی 70 سال خاموشی کے ہیں۔ یہ طبقہ عام طور پر ایک فکرہ استعمال کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ملاؤں کا نہیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے سامنے اسرائیل کے قیام کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کا نظریہ کھل کر بیان کیا جائے تاکہ سند رہے۔ مسلم لیگ کی 1917 کی سالانہ میٹنگ کلکتہ میں منعقد ہوئی، جس میں مسلم امہ کو ممالک میں تقسیم کی سازش کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور بغداد اور یروشلم کی ناقابل تقسیم حیثیت کے دفاع کا مطالبہ کیا گیا۔ قیام پاکستان کے صرف چند دن بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اگست 1947 کے آخری ہفتے میں ہونے والی فلسطینیوں سے یکجہتی کی کانفرنس میں عبد الرحمن صدیقی کی قیادت میں پاکستان کا وفد قاہرہ بھیجا۔ اس سے 2 سال پہلے جب مغرب کا یہ منصوبہ تکمیل کے بالکل قریب تھا، جس کے تحت یہودیوں کی ریاست کا قیام عمل میں لایا جانا تھا، تو قائد اعظم نے 12 اکتوبر 1945 کو اپنے اس بیان میں کہا تھا "Every man and the woman of the Muslim world will die before Jewry seizes Jerusalem. I hope the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off from them. And then I will see how the Jews conquer Jerusalem." اس سے پہلے کہ یہودی یروشلم پر قبضہ کر لیں، مسلمانوں کی ہر عورت اور مرد کٹ مرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہودی اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ میری خواہش ہے کہ برطانیہ اور امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہودی یروشلم کیسے فتح کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف بیان ہی نہیں دیے، بلکہ اسرائیل یروشلم سینٹر فار پیس نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلق پر اپنی ایک مفصل تحقیق شائع کی۔ اس میں بتایا گیا کہ مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو امریکی حکام نے اسرائیل کو بتایا کہ پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم نے چیکو سلواکیہ سے 2.5 لاکھ بندوقیں خرید کر لڑنے والے مجاہدین کو دیں اور اٹلی سے 3 فوجی طیارے خرید کر مصر کو دیے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی لڑ سکیں۔ یہ تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا اسرائیل کے خلاف طرز عمل۔ انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد کہا۔ اس مغرب کی ناجائز اولاد اسرائیل کے حق میں کبھی کبھی میرے ایک ہم وطن طبقے کو کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ شاید اب پاکستان بدل چکا ہے یا اس کے عوام ذرا روشن خیال ہو چکے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ سے آج بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ارطغرل الغازی کی مقبولیت اور دوسرا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ثبوت کے طور پر کافی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اسرائیل کے بارے میں کھجلی ہوتی ہے تو اسے فوراً کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔